مانتے ہیں نا سر آپ لوگوں کی گنجائش نہیں ہے جماعتوں کے اندر، آپ جمہوریت تلاپتے ہیں، مگر ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اوپر آتا نہیں دیکھ سکتی۔ تحریک انصاف جون 2022 میں آپ نے جس طرح بتایا خان صاحب شاہ محمود قریشی چیئرمین وائس چیئرمین منتخب ہو گئے، اسی طرح مسلم لیگ نون دیکھ لیں 16 جون 2023 کو میاں نواز شریف تاحیات قائد، شہباز شریف بلا مقابلہ صدر، مریم بی بی چیف آرگنائزر بلا مقابلہ، ڈار صاحب بلا مقابلہ سیکرٹری خزانہ، اسی طرح پیپلز پارٹی الحمدللہ 2021 کے اندر بلاول چیئرمین منتخب ہو گئے 4 سال کے لیے، پی 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 4 پیز کے اندر زرداری صاحب بلا مقابلہ صدر بن گئے۔ ادھر تو آپ گنجائش نہیں ہے آپ سب کی۔ دیکھیں میں نے تو میاں صاحب سے کہا تھا، میاں صاحب آپ کوئی جو کسی فرد کو کاغذات نامزدگی کرانے دیں تو وہ کوئی آپ کو ہرا تو نہیں سکے گا، لیکن میری یہ بات انہوں نے قبول نہیں کی تھی، نہیں اچھی لگی ہوگی۔ میں اتنا ہی کر سکتا تھا نا، میں تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کسی کو کھڑا کریں۔ عمران خان سے جب انہوں نے کہا آپ بلا مقابلہ ہو جائیں گے، میں نے کہا نہیں، پھر میرے مقابلے پہ آپ کو پتہ ہے جو گورنر پنجاب آخر میں بنایا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے میرے خلاف 2-3 کوئی ایسی باتیں کر دی کہ پارٹی ناراض ہو گئی۔ عمران خان نے کہا کہ اس کو نکالو پارٹی میں سے، تو میں نے ان کی میٹنگ میں کہا عمران خان یہ کھڑا رہے گا، یہ لڑے گا، اور میں وہ جو آپ نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو میں چھوڑ دوں گا، اس کا حق ہے۔ اگر اس نے سخت باتیں کہہ دی ہیں، اس نے کہا اس کا دماغ شاید ٹھیک نہیں ہے، میرے بارے میں کہا، تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی بات پہ ہم اتنی کھوئی موئی کا ہم بن جائیں، وہ الیکشن لڑے، اس کے بعد وہ میرے پاس چل کے آئے، مجھ سے بار بار معافی مانگی، میں نے کہا نہیں بھائی آپ کا حق تھا، آپ نے ذہن میں آیا پروپیگنڈا، کوئی الیکشن کا کوئی شکل ریت سینس تو بن جانی چاہیے سر، انہی گستاخیوں سے تو کاٹ بڑا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے لیے اتنی خدمات رہی ہیں، لیکن آج لیگی قیادت آپ سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ سر آپ لاہور کے جلسے میں بھی نہیں تھے۔ دیکھیں میں یہ تھوڑی سی بات آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ان کی اپنی رکاوٹیں ہوں گے، لیکن میری 17 کروڑ کی جائیدادیں یہاں سمیش کر دی گئی، وہاں 7.5 لاکھ مجھے کرایہ کے آتے تھے میرے بچوں کے لیے ہر مہینے، لیکن مطلب کوئی ایک بندہ ان میں سے نہیں بولا تھا، میں اب گلہ کرتا تھا اس وقت کرتا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میں عمران خان کے دور میں وہ ہوا، لیکن میں کہتا ہوں عمران خان نے وہ نہیں کیا، اس وقت بھی میں نے کہا ہماری پارٹی اس کو برا بلا کہہ لیتی تھی، عمران کے ورکر مجھے برا بلا کبھی بھی کہہ دیتے ہیں، میں نے کہا بھائی اس کو گرانے والا کوئی اور ہے، وہ آسمان سے آیا ہے۔ اب وہ جگہ آپ جا کے دیکھیں، وہ 12 ایکڑ کے اندر چھوٹا سا غزہ بنا ہوا ہے، غزہ، وہ اس طریقے سے ملیا میٹ کی گئے ہیں وہاں پہ، جو وہاں پہ ہمارا کنٹرول شیڈ تھے، کاٹن فیکٹری تھی، اسی طریقے سے آئل مل تھی، ایک لیبر کالونی چھوٹی سی تھی، گھر تھا ہمارا وہاں پہ، تو میں نے تو اس کے اوپر بھی نہ اپنی پارٹی کو گلہ بھی کبھی نہیں کیا، کیونکہ میں یہ کر رہا تھا، تو مجھے یہ میں کہتا کہ یہ میرے اوپر ہمدردی کا اظہار کریں، میں نے جب سوچ کے کیا ہے تو پھر میرے ساتھ تو یہ ہونا تھا۔ مگر یہ ظلم ہے سر، یہ تو ہر دور میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، مگر ٹکٹوں کی تقسیم پر سر ابھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں عزیزوں اور رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے۔ ہاشمی صاحب آپ مسلم لیگ نون کے ایز اے سیٹ درینہ ساتھی ہیں، آپ سے کسی لیول کسی سطح پر پارٹی نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ جب میں ابھی میاں صاحب سے ابھی نہیں 3-4 سال پہلے ملا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جس سیٹ سے بھی لڑیں گے مسلم لیگ جوائن کریں یا نہ کریں، ہاں وہ اس کے مقابلے پہ میں نے کہا ٹکٹ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ پھر شہباز صاحب نے کہا کہ میں تو 1973 سے آپ کا ورکر تھا،
تالیاں بجاتا تھا آپ کی تقریر کے سامنے کھڑے ہو کے، اور ہم آپ کا مقام، آپ کی عزت کریں گے. خیر یہ کہنے کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن جب اب وہ مجھے کہیں کہ یہ آپ کی ٹکٹ ہے، اور چھوڑیں 2018 کے الیکشن میں بلا مقابلہ میں نے ہو گیا. جاوید علی شاہ صاحب تھے، یوسف رضا صاحب تھے، ابراہیم تھے، وہ نادہندہ تھے، ڈیفالٹر تھے، وہاں پہ ان کے کاغذات اڑا دیے گئے، میں بلا مقابلہ ہو گیا. تو پھر میں بلا مقابلہ ہو کے اسمبلی میں جا سکا ہوں. یہ کچھ ہمارے اپنے کرتوت بھی ہیں، کچھ اپنے اعمال کا بھی ہمیں وہ صلہ ملتا ہے، تو اس لیے مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں دے رہے. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے حلقوں میں کام کرتے رہے وہ پارٹیوں کے اندر وہ کلچر ہے نہیں. میں آپ یقین مانیے نہ مسلم لیگ والے اس طریقے سے دیں گے. الیکٹڈ بلز تلاش کر رہے ہوں گے. عمران خان کے ساتھ رہا ہوں رات دن، وہ بھی ہر وقت الیکٹڈ بلز کو تلاش کرتے رہتے تھے. زرداری صاحب بھی الیکٹڈ بلز کی سیاست کرتے ہیں. تو پھر جب وہی پارٹیاں جو الیکٹڈ بلز ان کو بناتے ہیں وہ خود کسی اور کے ہاتھ میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو طاقتور کیوں بنائیں؟ یہ تو یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں میاں نواز شریف کو وہ اس سنگھاسن پہ بٹھا دیتے ہیں، وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بنا دیتے ہیں، تو اس کو اس کے جو تخت کے پائے ہوں گے وہ اکثریت کی لاشوں پہ ہوں گے. اچھا کیسے چلے گی وہ حکومت؟ اکثر 4 مہینے کے بعد وہ لڑائیاں بھی شروع ہوں گی. پھر وہ کون آئے گا؟ کوئی اور لاڈلا ہوگا. یہاں لاڈلوں کا ملک ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو کسی کو لاڈلا بناتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے گھر بیٹھو یا اپنی نوکری کرو یا اپنے اداروں کے اندر محدود ہو جاؤ. اس طریقے سے نہ تم نہ لاڈلا بنو اور نہ بناؤ. لاڈلے پن پہ تو آئیں گے، مگر اب یہ حتمی ہے کہ مسلم لیگ نون ٹکٹ آپ کو نہیں دے رہی؟ نہیں، میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا. لیکن اس میں ساری زندگی مجھے پارٹیوں نے ٹکٹ خود آفر کیے ہیں. 4 ٹکٹ دیے ہیں، 2 دیے ہیں، 5 دیے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ آپ کسی اور کو مناسب دے دیں تو میں آپ سے ٹکٹ کے لیے کوئی پھیلاؤں. یہ ایک موقع ہے جس میں میاں صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو میں ان سے بھی تو نہ اتنی محسوس کرتا ہوں. اگر میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں نے اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے لیے میں نے قربانی دینی ہے تو میں آزاد بھی لڑ پڑوں گا. الیکشن تو لڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں 12 حلقوں سے ایم اے بنا ہوا ہوں، مگر تو اس میں نے کہا سب پاکستان کو کے سر پہ سرخاب کے پر لگا لیے ہیں. 12ویں 13ویں دفعہ بن کے میں کیا کر لوں گا؟ ایک خواہش ہے کہ یہ پروسیس چلتا ہے، اس کے چلتے ہوئے ہم کام آ جاتے ہیں. ہم ہاریں یا جیتیں، ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا خون، اپنی ایفرٹس. اس میں کوئی کہے کہ جناب فالج ہو گیا تھا، میں تو فالج کے خلاف زیادہ جنگ لڑی ہے. میں نے، آپ کو لگ رہا ہے وہ فالج والا جاوید ہاشمی؟ اللہ آپ کو تو ایک بات جو ہے، میں نے جنگ لڑی ہے، فالج کے خلاف بھی لڑی ہے، اپنی بیماریوں کے خلاف بھی لڑی ہے. لیکن یہ پروسیس جو ہے، جو ایک لبرل اور انڈیپینڈنٹ ملک بنانے کے لیے جو جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اس کے اوپر ہم لگے رہیں گے، آخری سانس تک لگے رہیں گے. کیونکہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنے ملک کی خدمت کر سکتا